من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. عزیزان ایمان، ماہ مبارک رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہونے چاہتا ہے۔ اس دوسرے عشرے میں ہمارا عنوان ماہ مبارک رمضان اور تربیت جوان ہے۔ تربیت جوان در حقیقت وہی تربیت انسان ہی کا حصہ ہے۔ تربیت جوان تربیت انسان سے ہٹ کر کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے، اور تربیت انسان تو خود قرآن مجید کا اہم ترین عنوان ہے، اہم ترین موضوع ہے کہ انسان اور تربیت انسان موضوع قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید نازل ہوا ہے تاکہ انسان کو ارتقاء کی منزلوں سے آشنا کیا جائے اور اس کے بال و پر کو پرواز کے لائق بنایا جائے تاکہ ملکوت کا سفر کر سکے، تاکہ بزم ملائک تک رسائی حاصل کر سکے، اور انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ اس کی تربیت ہو اور یہ تربیت آخرت میں اس کے کام آ سکے، وہ ابدی زندگی کا لائق بن سکے، اس قابل بن سکے کہ وہ ابدی زندگی راحت و اطمینان کے ساتھ گزار سکے۔ وہ حقیقی زندگی کے لیے، وہ ہمیشگی کی زندگی کے لیے اسے یہاں آمادہ کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیاض مطلق ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے فیوزات، اپنے برکات انسان کے شامل حال کرے، تو اس کے لیے انسان کو آمادہ کرنا ضروری ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیوزات کو اخذ کرنے کا وہ لائق بن سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینا چاہتا ہے، لیکن لینے والا بھی تو کوئی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرنا چاہتا ہے، وہ علم عطا کرنا چاہتا ہے، وہ قدرت عطا کرنا چاہتا ہے، وہ حکمت عطا کرنا چاہتا ہے، وہ شجاعت عطا کرنا چاہتا ہے، وہ بصیرت عطا کرنا چاہتا ہے، وہ امین بنانا چاہتا ہے، وہ دیانتدار بنانا چاہتا ہے، وہ انسان کو معراج کی منزلوں سے آشنا کرانا چاہتا ہے، ملکوت کا دیدار کرانا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی تو ہو جو اس لائق بن سکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان فیوزات کا حامل بن سکے، ان نعمتہائے معنوی کو حمل کر سکے، صراط مستقیم پر گامزن ہو سکے، ایسا کوئی موجود چاہیے۔ لیکن کچھ موجودات ایسے ہیں کہ جو پیدائشی طور پر قابل بنائے گئے اخذ کرنے کے، جیسے ملائکہ مقربین ہیں یا تمام ملائکہ اس قابل بنائے گئے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فیوزات و برکات کو حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا موجود بھی چاہیے تھا جو زمینی، جو شہوت کے ہوتے ہوئے عقل کے راستے پہ چلے، جو شہوت اور جذبات کے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اپنی کوشش اور اپنی محنت سے، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کو خلق کیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان خود اپنی مرضی سے ان کمالات کا اپنے کو لائق بنا سکے۔ تو جتنے کمالات کا وہ لائق بنائے گا،
اتنے ہی کمالات پر وہ فائز ہو سکے گا۔ اپنی چشم باطن کو وہ جتنا کھول سکے گا اتنا ہی دیکھ سکے گا، اور جتنا وہ چشم باطن کو بند کر کے رکھے گا وہ ملکوت سے خود محروم ہو جائے گا۔ تو یہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے چشم باطن کو کھولے یا بند کرے۔ اب انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اما شاکرم و اما کفورا، اب چاہے وہ شاکر بن جائے چاہے کافر بن جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ شاکر بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ انسان اگر شاکر بن جائے، لیکن خود انسان کا فائدہ ہے کہ جتنا وہ قرب حاصل کرے گا اتنا ہی علم سے، حکمت سے، قدرت سے قریب ہوتا جائے گا۔ ذات ربوبیت ذات فیض ہے، اس سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علم سے قریب ہو رہے ہیں، آپ چشمہ حکمت سے قریب ہو رہے ہیں، آپ چشمہ فضیلت سے قریب ہو رہے ہیں، آپ علم و حکمت سے قریب ہو رہے ہیں، تو گویا اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ تو لہٰذا انسان کو جب تربیت کی جائے گی تو انسان جنت میں جانے کا لائق بن سکے گا۔ اگر اس کا لائق انسان نہ بن سکے تو جنت میں بھیج بھی دیا جائے تو کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ اس کے لیے جنت جنت ہی نہیں رہے گی۔ جنت خود انسان بناتا ہے، اس کے لائق خود بنتا ہے۔ ایک انسان کو اگر پی ایچ ڈی کی کلاس میں، کے جی کے بچے کو پی ایچ ڈی کی کلاس میں بٹھا دیا جائے تو پی جی کی کلاس میں بیٹھ تو جائے گا لیکن حاصل کیا ہوگا؟ تو کلاس اس کا نام نہیں ہے نا۔ کوئی پرنسپل یہ کر سکتا ہے کہ اپنا بچہ ہے لہٰذا اس کو بڑی کلاس میں بٹھا دیا جائے؟ اگر کوئی پرنسپل کا اپنا اسکول ہو تو کیا وہ پہلی جماعت کے بچے کو بٹھا کر 10ویں جماعت میں بٹھا سکتا ہے کہ ہمارا اسکول ہے، ہم چاہیں تو جو ہے پہلے ہی سال میں اس کو جو ہے 10ویں جماعت میں بٹھا دیں؟ تو 10ویں جماعت اس کا نام نہیں ہے نا ایک کلاس، یعنی در و دیوار کا نام تو کلاس نہیں ہے۔ جس کمرے میں، جس کلاس میں 10ویں جماعت کا درس ہوتا ہے اس میں اگر کسی کو بٹھا بھی دیا جائے تو اس میں پہنچ تھوڑی جائے گا۔ روم میں بیٹھنے سے تھوڑا ہی وہ جو ہے 10ویں جماعت کا لائق کہلائے گا۔ تو اس کے لیے اسے آمادہ ہونا پڑے گا، آمادہ ہونا پڑے گا، تیار ہونا پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے، ہم کہتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا ہے جو گناہگار ہو، اور جو خطا کار ہے وہ جنت اس کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بھیجیں گے، ضرور کسی بھی طریقے سے ڈھکیل کے بھیج دیں گے جنت میں، اور وہ کسی نہ کسی ریکمنڈ کے ذریعے سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو ہو کے کیا کرے گا؟ تو اسے متصف کرنا پڑے گا، اسے تیار کرنا پڑے گا پہلے۔ اگر اس کو تیار نہیں کیا گیا ہے اور اس کلاس میں بیٹھنے کا وہ لائق نہیں ہے تو کیسے وہ کلاس میں بیٹھے گا؟ اگر ریکمنڈ لگا کے کلاس میں بٹھا بھی دیا جائے تو وہ اس کلاس میں بیٹھنے کا کیسے لائق ہو سکے گا؟ کیسے بیٹھ سکے گا؟ ایک حیوان کو انسانی غذا کھلا دیا جائے تو یہ اس کے لیے جو ہے وہ مناسب ہی نہیں ہے، وہ غذا اس کی نہیں ہے۔ جو غذا اس کی ہے اسی کو کھلانا پڑے گا۔ اسی طرح سے انسان ملائکہ کی غذا سے زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اس کو اس کی غذا چاہیے۔ اب ملائکہ کی غذا حاصل کرنے کے لیے وہ شکم چاہیے جو ملائکہ کی غذا کو ہضم کر سکے۔ تو پہلے شکم تیار کیا جاتا ہے، اس کے بعد میں غذا دی جاتی ہے۔ تو غذا یقیناً جو ہے وہ پہلے سے اللہ آمادہ رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس غذا کے مطابق وہ انسان اس غذا کو حمل کر سکے اس کو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان مطالب علمیہ کو یا مدارج علمیہ کو طے کرنے کا مستحق بن سکے، استعداد حاصل کرے۔ تو یہ جو استعداد حاصل ہوتی ہے اسی کا نام جوانی ہے۔ جوانی کسے کہتے ہیں؟ جوانی وہ دور کا نام ہے کہ جہاں استعداد جوان ہو جاتی ہے، قابلیت جوان ہو جاتی ہے۔ اگر استعداد جوان نہ ہو تو ہم کہتے ہیں ابھی یہ جوان نہیں ہے، ابھی تو بچہ ہے۔
اگر عقل جوان نہ ہو تو اس سے پہلے عرض کیا جا چکا اسے صبیان العقول کہتے ہیں، یعنی بوڑھے ہیں لیکن عقلی اعتبار سے بچے ہیں۔ تو عقلی اعتبار سے جوان کب ہوتے ہیں؟ جب عقل پختہ ہوتی ہے۔ تو ممکن ہے کہ انسان بوڑھا ہو جائے اور عقلی طور پر جوان ہی نہ ہو۔ تو ایک دور جوانی ہے جو جسم سے تعلق رکھتا ہے، یعنی یہ بچہ ہے، یعنی ابھی ہوا اس کے قابل نہیں ہوئے ہیں، استعداد پیدا نہیں ہوئی ہے، قابلیت پیدا نہیں ہوئی ہے۔ تو پہلے قابلیت پیدا ہونا چاہیے۔ تو اب اگر بچہ ہے، اسے اگر آپ بریانی کھلا دیں تو نہیں ہضم کر سکے گا، اس لیے کہ ابھی اس میں استعداد نہیں پیدا ہوئی ہے، ابھی وہ جوان نہیں ہوا ہے، ابھی وہ اس قابل نہیں ہوا ہے کہ گوشت کھا سکے۔ ابھی وہ بچہ ہے تو دودھ پیے گا، اسے آہستہ آہستہ تربیت کی جائے گی، تاکہ اس کا جسم میں جو استعداد پائی جاتی ہے وہ استعداد کے قابل ہو سکے۔ جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے گا تو اس کی استعدادیں جو ہیں وہ جوان ہوگی، جو اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اس کے اندر قابلیت رکھی ہے وہ قابلیت جوان ہوگی، وہ قابلیت اس لائق ہوگی کہ وہ نعمتهای الہیہ کو ہضم کر سکے گا، نعمتهای الہیہ کو اخذ کر سکے گا۔ انسان کی سب سے بہترین جو دور ہے انسان کا، وہ دور جوانی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو جوان بنایا ہے، جوانی کی دہلیز پہ ٹھہرایا ہے۔ کیوں؟ تاکہ پورے جوش کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قابلیت کے ساتھ اس ہدف کو پہنچنے کے لیے پوری تگ و دو لگائے، اپنی پوری طاقتوں کو سمیٹ لیں اور اپنی پوری قابلیت کو سمیٹ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہدف رکھا ہے اس ہدف تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے اندر کتنی قابلیت رکھی ہے اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب آدم کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا کہ علم آدم الاسماء کلہا، کہ جناب آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کی تعلیم دی گئی، یعنی اسماء الہیہ کو حاصل کرنے کی انسان کے اندر استعداد پائی جاتی ہے، قابلیت پائی جاتی ہے، تمام اسماء الہیہ کو حاصل کرنے کی قابلیت ہے، استعداد ہے۔ اب وہ کتنا کر سکے گا بالفعل، یہ اس کی اپنی طاقت کے اوپر بات ہے کہ وہ کس قدر جو ہے ان اسماء کا حامل بن سکے گا۔ تو گوہر وجود انسانی میں، نفس ناطق انسانی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام استعداد کو، علم الاسماء آدم کلہا کو متصف کر دیا ہے، اس کے اندر رکھ دیا ہے۔ یہ قابلیت اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ تمام اسماء کا علم وہ حاصل کر سکتا ہے۔ قابلیت پائی جاتی ہے، استعداد پائی جاتی ہے، ہنر پایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اس منزل تک پہنچے، ہر آدم کا بچہ اس منزل پر پہنچے کہ تمام اسماء کا وہ حامل بن سکے، تمام اسماء کا حامل بن سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں عطا کرنا چاہتا ہے۔ ذات حق فیاض مطلق ہے، وہ عطا کرنا چاہتی ہے، وہ دینا چاہتی ہے، لیکن ہے کوئی لینے والا؟ قدرت یہ سوال کرتی ہے تم اپنے آپ کو اس لائق بنا سکو، وہ کاسا تو لے آؤ جس میں ہم تمہیں عطا کر سکیں۔ تو لوگ، وہ عطا کرنے والے میں کمی نہیں ہے، لینے والے میں کمی ہے۔ وہ سمندر ہے فیاضیت کا، اور ہم چھوٹے چھوٹے کٹورے لے کے پہنچ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کین لے کے جا رہے ہیں کہ اس میں ہمیں جو ہے نا پانی چاہیے، اور وہاں سمندر ہے، اور ہمارے پاس وہ برتن نہیں ہے، وہ ظرف نہیں ہے کہ جو اس سمندر کو اپنے اندر سمو سکے۔ اگرچہ کہ گوہر وجود انسانی میں اتنی وسعت پائی جاتی ہے کہ وہ سارا سمندر اپنے اندر جو ہے وہ
ہضم کر لے، اتنی استعداد جو ہے وہ پائی جاتی ہے روح انسانی میں۔ ہاں، جسم انسانی میں نہیں پائی جاتی، جسم کا برتن تو بہت ہی جو ہے چھوٹا ہے۔ غذائیں اگر جو ہے جتنی ہے رکھی ہوئی، اس ساری غذاؤں کو کھانے کے لیے ہمارے پاس برتن نہیں ہے، برتن کی کمی پڑتی ہے، غذاؤں میں کمی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری بھوک کھلے، تم جو ہے اس قابل بن سکو کہ وہ ساری نعمتیں جو ہم نے تمہارے لیے چن دی ہیں اس سے تم مستفیض ہو سکو۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھو۔ جسم کے اعتبار سے بھی اللہ جوان کرتا ہے، انسان کو قدرت عطا فرماتا ہے، طاقت عطا فرماتا ہے، استعداد کی صلاحیت عطا فرماتا ہے۔ اس کے پیر دوڑنے کے لائق ہو جاتے ہیں، اس کے دانت جو ہے وہ سخت سے سخت چیز کو چبانے کے لائق ہو جاتی ہے، اس کی آنکھ دیکھنے کے قابل ہو جاتی ہے، دیکھتی ہی نہیں ہے بلکہ سمجھتی بھی ہے، کان جو ہے صرف سنتے نہیں ہیں بلکہ لذتوں سے آشنا بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے سماعت و بصارت جوان ہو جاتی ہے، اور جو ہے انسان جو ہے اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے کہ جس مرحلے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان اس مقصد اعلیٰ تک پہنچ جائے، وہ مقصد اعلیٰ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے آمادہ کیا ہے۔ علم کا دسترخوان بچھا کے رکھا ہے، حکمت کا دسترخوان بچھا کے رکھا ہے۔ تو کیا کوئی جاہل انسان اس دسترخوان علم پر اگر بیٹھ جائے تو فیضیاب ہو سکتا ہے؟ جب تک کہ وہ اس کا لائق نہ بن سکے، جب تک کہ اس میں اندر استعداد نہ پیدا ہو، تو معلوم یہ ہوا کہ علوم کو حاصل کرنے کے لیے استعداد کا جوان ہونا ضروری ہے، قابلیت کا جوان ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ تمام اسماء حسنہ و صفات اولیاء الہی سیر تکاملی کے ذریعے سے آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ انسان کو جوانی کے دور میں لے آیا، اور تاکہ وہ مقصد اعلیٰ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے اسے وہ حاصل کر سکے۔ لیکن ہم اپنی عمر کا وہ بہترین حصہ جس میں ہم سب سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں، سب سے زیادہ استعداد رکھتے ہیں، بچپن میں ہم میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی، وہ استعداد نہیں ہوتی۔ جب استعداد جوان ہوتی ہے، قابلیت جب اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے، تبھی ہم دم توڑ دیتے ہیں، تبھی جو ہے ہم جو ہے وہ بیہودہ کاموں میں اپنا وقت گزارنے لگتے ہیں، ہم جوانی کو برباد کر لیتے ہیں۔ وہ جوانی جو اسماء حسنہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ جوانی کہ جو صفات الہیہ سے متصف ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ جوانی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات سے متصف ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو عالم بن سکتی ہے، فاضل بن سکتی ہے، حکیم بن سکتی ہے، شجاع بن سکتی ہے، حلیم بن سکتی ہے، کریم بن سکتی ہے، شریف بن سکتی ہے۔ ان تمام صلاحیتیں جو اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں جوانی میں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے وقت کو برباد کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ان جوانوں پر پھٹکار ہے، ان جوانوں پر لعنت کی جاتی ہے، فرشتے لعنت بھیجتے ہیں کہ تم کو اللہ نے یہ استعداد دی، لیکن اس کے باوجود تم کیوں حاصل کیوں نہیں کر رہے ہو، جبکہ تمہیں حاصل کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے۔ تم اپنا وقت کیوں برباد کر رہے ہو؟ اس وقت میں تم عبادت کر سکتے ہو، اس وقت میں تم ریاضت کر سکتے ہو، اس وقت میں تم اپنی ان تمام کمیوں کو پورا کر سکتے ہو، اور وہ تمام فضائل پر فائز ہو سکتے ہو جو تمہیں آئندہ تمہارے کام آنے والی ہے۔ اپنے گوہر وجود انسانی کو تم قیمتی بنا سکتے ہو۔ تم اگر جانو گے تو قیمتی بن جاؤ گے، تم اگر جو ہے بردباری سے کام لوگے حلیم بن جاؤ گے، تم کرم کرو گے کریم بن جاؤ گے، تم اگر جو ہے دیانت داری سے کام لوگے تو دیانت دار بن جاؤ گے، اگر تم امانت سے کام لوگے امین بن جاؤ گے، تم شرافت سے کام لوگے شریف بن جاؤ گے۔ یہ تمام صفات پر تم فائز ہو سکتے ہو، تم سچے بن سکتے ہو۔ تو پھر سچ کیوں نہیں بولتے؟ کیا تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے سچ بولنے کی؟ کیا جھوٹ سے لڑنے کی تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے؟ کیا تم باطل سے لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ تو پھر تم حق کیوں نہیں بولتے؟ حق کے راستے پہ کیوں نہیں چلتے؟ کیا تم ایمان نہیں لا سکتے ہو؟
کیا تمہارے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے؟ تو پھر تم سمجھتے کیوں نہیں؟ تم فہیم کیوں نہیں بن جاتے؟ تم علم حاصل کر کے علیم کیوں نہیں بن جاتے؟ تم کرم کر کے کریم کیوں نہیں بن جاتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں دی ہیں، لیکن تم جوان نہیں بننا چاہتے۔ جوانی آت کی گزر جاتی ہے، لیکن تم جوانی سے استفادہ نہیں کرتے، جوانی سے استفادہ نہیں کرتے۔ تو امیر المومنین حضرت علی ابن ابو طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے 2 روز برابر ہو جائیں تو گویا وہ شخص مخروز ہے، وہ شخص جو ہے اپنے آپ کو کا نقصان کیا ہے اس شخص نے، کہ اگر آج کا دن کل کے دن سے بہتر ہو، اگر آج ہم نے یہاں تک مطالعہ کیا ہے تو کل اس سے زیادہ کا مطالعہ کریں، اگر ہم نے آج یہ نیکی کی ہے تو کل جو ہے اس سے بڑھ کے نیکی کریں، ورنہ جو ہے ایک ایک قدم ہم آگے بڑھتے جائیں، ایک ایک قدم ہم آگے بڑھتے جائیں، ایک ایک صفت انسانی پر رک رک کر ہم اس سے متصف ہوں۔ ہم چاہیے کہ ایک ایک صفت الہیہ کو اپنے اندر سمیٹیں، جوانی سے فائدہ اٹھائیں، کوشش کریں۔ دیکھیے، جب آدمی ضعیف ہو جاتا ہے تو کیا اتنی رکعت نماز پڑھ سکتا ہے؟ جب انسان بوڑھا ہو جائے تو کیا اتنی کتابوں کا مطالعہ کر سکتا ہے؟ اگر بوڑھا ہو جائے تو کیا اتنی کتابیں لکھ سکتا ہے؟ بچہ ہے، ابھی بچپنا ہے تو سمجھ نہیں ہے تو جس کے پاس سمجھ نہیں ہے تو کیا وہ کتابیں بڑی بڑی کتابیں پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ کتاب لکھ سکتا ہے؟ نہیں لکھ سکتا ہے۔ لیکن جوانی میں انسان پڑھ بھی سکتا ہے، لکھ بھی سکتا ہے۔ تو تمام استعداد جب اس کے پاس پائی جاتی ہے تو پھر وہ کیوں نہ حاصل کرے؟ اگر وہ حاصل نہیں کر رہا ہے تو پھر کس کا نقصان کر رہا ہے؟ اپنے گوہر وجود کو ضائع کر رہا ہے، اپنے آپ کا نقصان کر رہا ہے، اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے، نوجوانی کو برباد کر رہا ہے۔ نوجوان میں کتنی صلاحیت پائی جاتی ہے، کتنے گھنٹے نوجوان جاگ سکتا ہے، جوان کتنی دوڑ لگا سکتا ہے، جوان کتنا اپنے آپ کو، اپنے جسم کو مضبوط رکھ سکتا ہے، اپنی فکر کو تقویت دے سکتا ہے، اپنے ذہن کو تقویت دے سکتا ہے، کتنی صلاحیتیں اس کے پاس پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ قابل نہیں بن پا رہا ہے اور اپنی استعداد سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے تو ملائکہ اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ لہٰذا بیکار نوجوان پر خدا کی لعنت ہوتی ہے، خدا کی لعنت ہوتی ہے اس شخص کے اوپر کہ جو اپنی جوانی کو رکھتے ہوئے اپنی نوجوانی کو برباد کر رہے ہیں۔ تو گویا وہ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ انسان کو اللہ نے کتنا قیمتی بنایا ہے کہ انسان کے لیے کتنا خرچ کائنات برداشت کر رہی ہے۔ عالم طبیعت پورے کا پورا انسان کی جو ہے وہ خدمت میں لگا ہوا ہے۔ آپ غور تو کریں، آپ ذرا اس کائنات کا مطالعہ تو کریں کہ انسان کس قدر قیمتی ہے۔ یہ زمین کس کے لیے بچھائی گئی؟ یہ آسمان کا شامیانہ کس کے لیے لگایا گیا؟ یہ چاند و سورج کی قندیلیں کس کے لیے لگائی گئیں؟ یہ آسمان پر ستارے کس کے لیے ٹانکے گئے؟ یہ کروٹیں لیتا ہوا صحرا کس کے لیے بنایا گیا؟ یہ نہریں، یہ سمندر، یہ ہوا، یہ فضا کس کے لیے بنائی گئی؟ یہ درخت کس کے لیے اگائے گئے؟ اس پہ پھل کس کے لیے؟ وَخَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے۔ تو پھر تم مطالعہ کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے؟ تو تم جتنا غور کرو گے اتنا ہی اس کائنات سے تم مستفید ہو سکو گے۔ غور تو کرو کہ اس کائنات کو تمہارے لیے بنایا گیا ہے، کتنا قیمتی ہے یہ انسان کہ جس کے لیے باد صبا چلتی ہے، کتنا قیمتی ہے یہ انسان کہ جس کے لیے، جس کی خدمت میں
سارے درخت ہاتھ باندھ کے ٹھہرے ہوئے ہیں اور اپنا پورا وجود نثار کر رہے ہیں، انسان اپنا خون جگر پھلوں میں کے ذریعے سے انسانوں کے حوالے کر رہے ہیں، اور انسان تمام درختوں کا خون چوس رہا ہے۔ اتنا خون چوس کر وہ کیا عبادت کر رہا ہے؟ اپنے گوہر وجود کو، پوری کائنات سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنے نہال وجود کو کتنا کامیاب بنا رہا ہے، کتنی ترقی کر رہا ہے، اس کو تربیت کا کتنا ماحول مل رہا ہے۔ اتنا بہترین ماحول اگر کسی کو ملے اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے تو پھر وہ پچھتانے کے علاوہ اور کیا کرے گا؟ تو سب سے بڑا جو جہنم کا سب سے سخت ترین عذاب جو ہے وہ پچھتاوا ہے۔ اس وقت وہ پچھتائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان خواب سے چونکتا ہے اور جب خواب دیکھ کے جب اٹھتا ہے تو اس کو کتنا پچھتاوا ہوتا ہے کہ خواب میں میرے لیے میں یہ بھی کر سکتا تھا، میں یہ بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے یہ کام نہیں کیا۔ دنیا ایک خواب بن جائے گی کہ اس دور میں جب ہم دنیا میں تھے تو کیوں ہم نے اس دنیا میں، جب کہ سب ہمارے لیے آسان تھا، ہر عبادت ہمارے لیے آسان تھی، ہے نا، لیکن ہم نے اس کو ضائع کر دیا۔ تو ہم جہنم میں یہ پچھتائیں گے کہ جب ہم دنیا میں تھے تو ہم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، کیوں ہم نے نیکیاں نہیں کی، جبکہ نیکی کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن ہم نے وہ نیکی نہیں کی۔ ہم پیسہ جمع کر کے چھوڑ کے آ گئے، کاش وہ پیسہ ہم انفاق کر کے آئے ہوتے۔ ہم اپنی جوانی کو کھو کے آ رہے ہیں، اپنا پورا وقت ضائع کر کے آ رہے ہیں۔ کاش ہماری زبان میں اتنی طاقت تھی کہ ہم دن میں کئی ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ سکتے تھے، کئی لاکھ مرتبہ ہم چاہتے تو سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ سکتے تھے، لیکن ہم نے یہ نہیں پڑھا، ہم نے اپنا وقت ضائع کیا۔ تو انسان ایک ایک چیز پر افسوس کرے گا، کاش ہم باوضو رہے ہوتے، کاش ہم طہارت سے رہے ہوتے، کاش ہم دائم الصلاۃ ہوتے، کاش ہم سال بھر روزہ رکھتے ہوتے، تو آج یہاں پر ہماری زندگی بہشت والی زندگی ہوتی، بہشت ہمارے لیے تڑپتا۔ ہم کو بہشت کے لیے نہیں تڑپنا ہے، بہشت ہمارے لیے تیار کی گئی ہے، تو بہشت ہمارا انتظار کرے گی۔ بہشت عابدین کے لیے بنائی گئی ہے، بہشت زاہدوں کے لیے ہے، بہشت دینداروں کے لیے ہے، محبین الہی کے لیے ہے، تو وہ اس کے لیے آمادہ کی گئی ہے، تو وہ تڑپتی ہے۔ روایت میں ہے کہ ابو ذر اور سلمان تمام ایسے اصحاب کے لیے کہ ابو ذر اتنے مشتاق بہشت نہیں ہیں جتنی بہشت ابو ذر کی مشتاق ہے۔ ایسے ہی اقوال اپنے عزیز اصحاب کے لیے حضور کے رہے ہیں۔ جو شان ابو ذر کی ہے وہ شان سلمان کی ہے، وہی مقداد کی ہے، وہی عمار یاسر کی ہے، کہ یہ وہ شخصیتیں تھیں جو جنت کی جو مشتاق تھیں، بلکہ جنت ان کی مشتاق تھی۔ یہ اتنے جنت کے مشتاق نہیں جتنی جنت ان کی مشتاق تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا تھا، حضور جیسے چاہتے تھے، حضور کے نقش قدم پہ چلے، اپنے آپ کو سنوارا، اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا ارشاد فرماتا ہے اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم تقوی اختیار کرو، ہم تمہیں علم دیں گے۔ ہم اپنے ابتدائی دور کی اہمیت کو سمجھیں، ہمارے بچپنے کو، ہمارے ماں باپ اس بچپن کی قدر کو سمجھیں، کیونکہ ہم کو تو اس وقت شعور نہیں ہوتا ہے جب ہم بچے ہوتے ہیں۔ ماں باپ چونکہ جو ہے عمر رسیدہ ہوتے ہیں، وہ دنیا دیکھے ہوئے با تجربہ کار ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان کے بچوں کو ضائع نہ کریں، اپنے بچوں کو قابل بنائیں تاکہ وہ جوان ہو سکیں تو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنی مرضی سے وہ منازل کو طے کریں جو منازل تک وہ پہنچ سکتے ہیں۔
تو انسان کو چاہیے کہ وہ سیکھے، مطالعہ کرے، اس عالم کو دیکھے کہ یہ سارے عالم سے سارے کا سارا عالم انسان کے لیے کتاب ہے، خود اس کا وجود اور اس پر طاری ہونے والے حالات یہ سب کتاب ہیں۔ مرا بہ ہیچ کتابی حوالے مکن کہ من حقیقت خود را کتاب بھی بینم، مرا بہ ہیچ کتابی حوالے مکن، مجھے کسی کتاب کے حوالے مت کرو، مجھے کسی کتاب کے مطالعے پر زور مت دو کہ فلاں کتاب کا مطالعہ کرو، فلاں کتاب کا مطالعہ، مجھے کسی کتاب کے مطالعے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں خود اپنے وجود کو ایک کتاب محسوس کرتا ہوں۔ یہ جو حالات ہم پہ طاری ہوتے ہیں، اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ زمانہ ہمیں مسلسل سکھاتا ہے، جس زمانے میں کتابیں نہیں تھیں، جس زمانے میں اسکول نہیں تھے، جس زمانے میں کالج نہیں تھے، جس زمانے میں یونیورسٹیاں نہیں تھیں، ہاں، تو جناب آدم کے بچے کس یونیورسٹی میں پڑھے، جناب آدم کے بچے کس اسکول میں پڑھے، کس کالج میں پڑھے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو سیکھنے کے لیے یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں ہے، کالج جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر انسان مسلسل، اب جو کالج نہیں جا رہا ہے وہ کیسے سیکھے گا؟ اب جو اسکول نہیں جا رہا ہے وہ کیسے سیکھے گا؟ تو کیا ہر انسان اسکول جا سکتا ہے؟ کیا ہر انسان کالج جا سکتا ہے؟ وہ کتابوں کی پڑھائی ہے، یہ زندگی کی پڑھائی ہے، زندگی خود پڑھاتی ہے انسان کو۔ جب انسان اپنے آنکھ، کان، ناک سب کھلا رکھیں تو ان تمام یہ ذرائع ہیں علم حاصل کرنے کے۔ اگر انسان واقعی طور پر سیکھنا چاہتا ہے تو یہ ذرائع کو استعمال کرے، اپنی ان سماعتوں کو استعمال کرے، کھلی رکھیں اپنی سماعت کو، اپنی بصارت کو کھلی رکھیں، ہے نا۔ یہ خیل و خال علم نہیں ہے، یہ زبان کا جاننا علم نہیں ہے، لغت کا جاننا علم نہیں ہے۔ اگر ہمارا علم اگر ہمیں ہمارا کردار نہ سنوار سکے، ہمیں حلیم نہ بنا سکے، ہمیں کریم نہ بنا سکے، تو پھر اس کتابوں کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو کتاب زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کان دیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ادراک کی صلاحیت دی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں جب تک کہ ہماری استعدادیں جوان ہیں، ہماری صلاحیت جوان ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الفرصت تمر مر السحاب، فرصتیں ایسے گزر جاتی ہیں کہ جس طرح سے ابر گزر جاتا ہے، جس طرح سے ابر گزرتا ہے اس طرح سے فرصتیں گزر جاتی، فرصتیں ہاتھ نہیں آتی۔ انسان کو چاہیے کہ ان فرصتوں سے فائدہ اٹھائیں، جیسے بھی حالات اس پر بنے ان حالات کا وہ فائدہ اٹھائیں، اپنی جو ہے کتاب زندگی کا مطالعہ کریں، اپنی کتاب وجود کا مطالعہ کریں کہ کتنی حقیقتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہیں، ان سب کا مطالعہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے عالم کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ الم ترو ان اللہ لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمت ظاہرۃ و باطنہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام ظاہری اور باطنی نعمتوں کو ہمارے لیے جو ہے نہ رکھا ہے۔ انسان اپنے کلمات وجود کا مطالعہ کرے، ایک ایک لفظ پر غور کرے، اپنے وجود کا مطالعہ کرے، اپنی کوتاہیوں کو کس طرح سے ان جذبات پر کیسے کنٹرول کیا جائے، اس شہوت پر کیسے مہار کسی جائے، ان سب کا مطالعہ کریں اور آگے بڑھے، صفات انسانی کا حامل بنے، ان تمام صفات کو حاصل کرنے کے لیے تگودو کرے، کوششیں کرے کہ اس کا گوہر وجود آراستہ ہو جائے، سنور جائے، اس لائق بن جائے کہ بہشت اس کا انتظار کرے، جنت اس کا انتظار کرے۔ انسان کی جوانی بہت قیمتی ہے،
جہاں استعدادیں اتنی قوی ہو جائیں کہ وہ بلند سے بلند ترین مطالب کو سمجھ سکتا ہے تو پھر کیوں نہ سمجھیں، وہ بلند سے بلند ترین مفاہیم کو درک کر سکتا ہے تو کیوں نہ کریں، وہ عالی سے عالی مدارج تک فائز ہو سکتا ہے تو پھر کیوں نہ فائز ہو۔ انسان اتنا بلند ہے کہ مخلوقات عالم اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں، یہ سب انسان کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ انسان کتنا آگے بڑھ سکتا ہے، اللہ نے اس کے اندر کتنی استعداد رکھی ہے، خود اس کو اندازہ نہیں ہے۔ وہ لا یخف ہے، وہ اتنا بڑھتا ہے کہ جب وہ آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ منزل آ جاتی ہے کہ جہاں پر مقرب ترین ملک بھی یہ کہتا ہے کہ لو دنوت انملتا لاحترقت، کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھ جاؤں تو جل کے راہ۔ انسانیت اس قدر آگے بڑھ سکتی ہے کہ ملائکہ مقربین کو بھی پیچھے چھوڑ سکتی ہے، ملائکہ مقربین سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو انسان کے اندر اتنی صلاحیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ودیعت فرمائی ہے کہ وہ ان تمام صلاحیتوں کا حامل بن سکتا ہے۔ یہ تمام استعداد اللہ نے رکھی ہے کہ اسے تم بالفعل کرو، یہ جو صلاحیت ہے اسے بروئے کار لاؤ۔ افلاطون کا نظریہ یہ تھا کہ انسان تمام چیزیں جانتا ہے، جب وہ سیکھتا ہے، سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے تو وہ چیزیں جو اس کے نہا خانے میں تھی وہ اس کے ذہن میں آنے لگتی ہیں۔ یعنی علم تذکر ہے، علم یادآوری ہے، علم اللہ نے آدمیت کے حوالے کیا ہے، انسانیت کے حوالے کیا ہے، اسے تمہیں بالفعل بنانا ہے۔ وہ جو استعداد اندر ہے، تم میں ڈاکٹر بننے کی صلاحیت ہے، تم میں انجینئر بننے کی صلاحیت ہے، اگر صلاحیت نہ ہوتی تو تم کیسے بنتے؟ اگر اللہ نے صلاحیت نہ رکھی ہوتی، جیسے اللہ نے جتنی صلاحیت حیوانوں کو دی ہے اس سے زیادہ وہ حامل نہیں بن سکتے، اس سے زیادہ وہ جو ہے ان صلاحیتوں کے حامل نہیں بن سکتے ہیں۔ ایک مخصوص ان کے لیے حدیں ہیں، ان حدوں کو وہ پھلانگ نہیں سکتے ہیں۔ ملائکہ کی بھی حدود ہیں، اس کو وہ پھلانگ نہیں سکتے، لیکن انسان تو لا یخف ہے، انسان تو کسی جگہ پہ جا کے رکتا نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے جو ہے بچپنا دیا، جوانی دی، بڑھاپا دیا، یعنی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اس لائق بنایا کہ انسان اسے سیکھے اور اسے سمجھے اور اسے بڑھتے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر صلاحیتیں ودیعت کی۔ اب بس اس کا کام یہ ہے کہ غور کرتے جائے، فکر کرتے جائے اور اپنے گوہر وجود میں جو حقیقتیں ہیں اسے باہر نکالتا جائے۔ روایتوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ دفائن عقول کو وہ باہر نکالیں۔ انسان کے اندر جو دفینے ہیں، خزانہ جو ہے، علم کا خزانہ ہے، حکمت کا خزانہ ہے، اسے باہر نکالیں۔ انسان جو ہے اسے بالفعل بنائیں، یعنی اس وقت اسے حاضر رکھیں کہ جو صلاحیتیں ہیں اس صلاحیتوں کو باہر لایا جائے۔ تو یہ کب ہو سکتا ہے یہ کام جوانی میں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، جوانی صرف مرد کو نہیں آتی، عورت ہو، مرد ہو، سب جوان ہوتے ہیں، تمام انسان جوان ہوتے ہیں۔ یعنی تمام انسانوں کے اندر سیکھنے کی صلاحیتیں، سمجھنے کی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں کہ وہ تمام علوم و معارف کو اپنے اندر سمیٹ سکتے ہیں۔ علوم و معارف جو ہے ایک ایسی غذا کی جیسی ہے کہ جو آہستہ آہستہ وہ غذا کو وہ اس کو حامل ہو سکتا ہے، اس غذا کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتا ہے۔ جس طرح سے بچے کو ہم مختلف غذاؤں کے ذریعے سے تیار کرتے ہیں کہ وہ بھاری غذا کھانے کا جو ہے، سنگین غذا کھانے کا جو ہے حامل بن سکے، اس کی صلاحیت اتنی بڑھے کہ وہ سنگین غذائیں، وزنی غذائیں کلو کھا سکے۔ تو اس کے لیے جو ہے بچوں کو پہلے جو ہے دودھ پلایا جاتا ہے، پھر جو ہے وہ نرم چاول کھلایا جاتا ہے، وہ جو ہے آہستہ آہستہ اس کے بعد پھر اس میں اتنی صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہ کچی چیزیں بھی کھا سکتا ہے۔
وہ تمام میوے کھانے کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے، تمام اناج کھانے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے، ہر قسم کا گوشت کھانے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ صلاحیتیں کب پیدا ہوگی؟ آہستہ آہستہ یہ صلاحیتیں پیدا ہوں گی۔ اسی طرح سے گوہر وجود انسانی ہے کہ آہستہ 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 مطالب اس کے حوالے کیے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ بلند ترین مطالب کو اخذ کرنے کا حامل بن سکے گا۔ تو ہم کوشش کریں، اور تمام کے تمام انسان اس بات کی کوشش کریں، جد و جہد کریں کہ اپنی اس جوانی کو ضائع نہ کریں، اپنی اس جوانی کو برباد نہ کریں۔ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظرف وجود انسانی کو کس قدر وسیع بنایا ہے۔ امیر المومنین ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل وعاء یضیق بما جعل فی الا وعاء العلم فانہ یتسع بہ، کہ ہر برتن اپنی کوئی چیز کو رکھنے سے پر ہو جاتا ہے سوائے برتن علم کے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کوئی انسان بھوکا ہے، کوئی انسان پیاسا ہے تو کتنا پانی پیے گا؟ جتنا اس کا برتن ہے۔ کتنا کھانا کھا سکے گا؟ جتنا اس کے برتن میں صلاحیت پائی جاتی ہے، جتنا وہ کھا سکتا ہے، ظرف وجود میں جتنی اس کی صلاحیت ہے۔ لیکن علم کے لیے کیا ہے؟ علم وہ جتنا آپ کھلائیں گے اتنا ہی وہ کھانے کا لائق بنے گا، جتنا اس کی پیاس بجھائیں گے اتنی ہی اس کی تشنگی بڑھے گی، اتنی ہی اس کے ظرف میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ علم کا ظرف محدود نہیں ہے، بلکہ علم جتنا اس ظرف میں ڈالا جائے گا اتنا ہی یہ ظرف آمادہ ہوگا، اور جتنا علم بڑھتا جائے گا برتن وجود بھی اس حساب سے پھیلتا چلا جائے گا۔ تو آپ کتنا علم دیں گے اتنا ظرف پھیلے گا۔ لہٰذا ظرف میں کوتاہی نہیں پائی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کہا ہے علم حاصل کرو تو پھر اس کا ظرف بھی دیا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا حکمت حاصل کرو تو حکمت حاصل کرنے کے لیے صلاحیت بھی دی ہے، تب حکم دیا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ہم اس چیز کا حکم نہیں دیتے ہیں جس کا انسان متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ جس قدر انسان برداشت کر سکتا ہے اتنا ہی اسے صلاحیت دی جاتی ہے، اتنی ہی اس کے اوپر جو ہے بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ وہ پتھر اٹھانے کا انسان کو اللہ حکم نہیں دیتا ہے کہ جو پتھر انسان اٹھا ہی نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے یہ بات کہ وہ ایسے پتھر کو اٹھانے کی انسان سے کہے کہ جو پتھر انسان اٹھا ہی نہیں سکتا۔ لوگ کہتے ہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں اس شخص کے اوپر کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اس پر روزے واجب کیے ہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے نا۔ تو پھر اگر اللہ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، تبھی تو ہم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ ہم اتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں تبھی اللہ نے اتنی نمازیں ہم پہ فرض کی۔ اگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہوتے تو حکمت پروردگار کے خلاف تھا۔ ہم کہتے ہیں یہ کام ہم نہیں کر سکتے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، انفاق ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، حج ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، زکوٰۃ ہم سے نہیں دی جا سکتی ہے، جہاد ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، امر بالمعروف ہم نہیں کر سکتے، ہم میں صلاحیت نہیں ہے، تو پھر اللہ نے حکم کیوں دیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر حکم دیا ہے تو پھر اس کی صلاحیت بھی دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر انسان کو حکم دیا ہے کہ یہ کام بجا لاؤ تو اس کی صلاحیت بھی دی ہے۔ تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے استعداد دیتا ہے، اس کے بعد حکم دیتا ہے۔ پہلے انسان کو جوان بناتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے جوانوں پر نمازیں ہم نے واجب کر دی ہیں۔ پہلے وہ بالغ بناتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر تم بالغ ہو چکے ہو تو اب تم پر نمازیں فرض کی جاتی ہیں، اب تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں، اب تم پر حج فرض کیا جاتا ہے۔ جوان ہو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ہم حج نہیں کریں گے، حج تو واجب ہو چکا ہے آپ پر۔ آپ جوان ہوتے ہی جیسے روزے آپ پر فرض کیے گئے ویسے ہی حج بھی آپ پہ فرض کر دیا گیا ہے۔ آپ جوان ہوتے ہی آپ پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہو گیا ہے، خمس نکالنا واجب ہو گیا ہے، جہاد کرنا واجب ہو گیا۔ یہ تمام احکام الہیہ آپ کے جوان ہوتے ہی واجب ہو جاتے ہیں۔ جوانی کی دہلیز پر آپ قدم رکھے اور آپ میں تمام چیزیں آپ کے اوپر فرض بن جاتی ہیں۔ تو ہم دعا کریں کہ پروردگار ہمارے اندر وہ صلاحیت عطا فرما، وہ قوت عطا فرما، وہ طاقت عطا فرما۔
اور توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے احکام پر عمل کر سکیں اور صحیح معنوں میں جوانی سے استفادہ کر سکیں۔ نوجوانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ توفیق سے نوازے کہ وہ اپنے گوہر وجود کو ضائع نہ کریں۔ جہاں پر گفتگو تمام ہو رہی ہے انشاءاللہ وہیں سے گفتگو کا آغاز ہوگا۔ ہم چاہیں گے کہ یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے اس کے آپ مسلسل اگر آپ اس کو فالو کریں گے، مسلسل اس کو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جہاں تک بھی ممکن ہو سکے آگے بڑھایا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔